یعنی مومن ہو، ایمان والا ہو اور دھوکہ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دھوکہ دینا، فریب کرنا، نوسربازی کرنا، جیل سازی کرنا، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، مومن کی یہ عادت ہو ہی نہیں سکتی، یہ منافقین کا کام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ جس جگہ منافقین کے کرتوت بیان کیے نا اللہ رب العالمین نے، جہاں ان کی عادتوں کو بیان کیا، وہاں فرمایا کہ یہ منافق ہیں جو اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یعنی مومنین کا کام نہیں ہے دھوکہ دینا، منافقین کا کام ہے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن تو رقیق القلب ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، بھولا بالا ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، فاسق دھوکہ باز ہوتا ہے۔ مومنوں کا کام نہیں ہوتا دھوکہ دینا، بلکہ یہ منافقوں اور فاسقوں کا کام ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ ایک مسلمان کسی حال میں بھی کسی دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ اور پھر مسلمان کیسے دھوکہ دے سکتا ہے جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ایک مسلمان کیسے دھوکہ باز ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کے ساتھ جیل سازی کرے، وہ کسی شے میں ملاوٹ کرے اور بازار کے اندر اپنی دکان پہ ملاوٹ والی شے بیچے اور مسلمان ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن کا یہ کردار نہیں ہو سکتا کہ وہ 2 نمبر چیز 1 نمبر کے دھوکے میں بیچے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مسلمان کو دھوکہ دے، اچھا مال دکھا کر جیلی مال، 2 نمبر مال، گھٹیا مال، اعلیٰ کوالٹی کا مال بتا کے لو کوالٹی کا مال کسی مسلمان پر بیچ دے اور اعلیٰ کوالٹی کے پیسے لے کر لو کوالٹی کا مال اسے دے دے، یہ ایک مسلمان کا کردار کسی صورت بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں آج یہ جائزہ لینا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج ہمارے بازاروں میں کیا ہوتا ہے۔ خوش قسمتی کے ساتھ آپ کو کہیں کوئی اچھی چیز مل جائے، 1 نمبر تو مل جائے، ورنہ آپ بازار کے ایک سرے سے صاحب شروع ہوں اور دوسرے سرے تک چلے جائیں اور آپ جتنی مرضی آئے خریداری اور شاپنگ کر کے لے آئیں، آپ کا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں 1 نمبر شے لے کے آیا ہوں یا 2 نمبر چیز لے کے آیا ہوں۔ حالانکہ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حکم کیا ہے؟ حضور علیہ السلام ایک دفعہ نا مدینہ شریف کی منڈی میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا ایک شخص نے غلے کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلے کے ڈھیر کے قریب تشریف لے گئے۔ سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک اس غلے کے ڈھیر کے اندر ڈالا تو محسوس فرمایا مصطفیٰ جان رحمت نے کہ اندر کچھ تری سی ہے، غلہ اندر سے گیلا ہے، اوپر تو سارا خشک ہے لیکن اندر سے کچھ گیلا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اندر سے یہ گیلا کیوں ہے غلہ تیرا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی، رات کو غلہ گیلا ہو گیا ہے، اس لیے اس کے اندر تری اور نمی سی محسوس ہو رہی ہے۔ اب سنیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، وہ شخص جنہیں اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، جب پتہ چل گیا تو یقیناً بعد میں انہوں نے ایسا کچھ کیا نہیں ہوگا، اور لیکن اب تک مسئلے کا چونکہ پتہ نہ تھا تو اس کو ایک عام بات سمجھ رہے تھے، لیکن یہ عام بات نہیں تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن، من غشنا فلیس منا، اگر یہ گیلا ہو گیا ہے تو پھر گیلے کا ڈھیر اوپر لگا تاکہ آنے والے کو یہ پتہ چلے کہ یہ غلہ میں گیلا خرید رہا ہوں۔ جب گیلا ہو گیا تو کوالٹی بھی اس کی جو ہے وہ ہلکی ہو گئی اور وزن بھی اس کا زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح وہ کہیں دھوکے میں نہ آ جائے۔ اور یاد رکھ میرے غلام، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ کیا آج ہماری تجارت کے اندر، کہ آج ہمارے معاملات کے اندر یہ چیز ہے؟ آج تو اس کو بڑا سیاںا اور عقل مند دکاندار سمجھا جاتا ہے جو گھٹیا مال بھی نکال دے، جو گلا سڑا بھی نکال دے، وہ سمجھتا ہے، وہ سمجھداری پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، وہ عقل مندی سمجھتا ہے اس بات کو۔ اور آج ہمارے بازاروں کے اندر دیکھیں، بدقسمتی ہی اس کو کہی جا سکتی ہے، اس کا جتنا افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اس پہ جتنا رویا جائے اتنا ہی کم ہے کہ آج ہر شے دھڑلے کے ساتھ ملاوٹ کر کے 2 نمبر چیز بازار کے اندر بیچی جا رہی ہے۔ آج جو دودھ ہمارے ہاں بکتا ہے اس کا حال دیکھیں، وہ بھی ایک بڑا اچھا دور ہوتا تھا جب پانی والا دودھ مل جاتا تھا، جب اصل دودھ میں پانی کی ملاوٹ کر کے بیچا جاتا تھا، وہ بھی ایک اچھا دور سمجھتے ہیں کیا ہوتا تھا۔ اور اب تو الامان والحفیظ، اللہ پاک معاف کرے، اب تو دودھ کے نام پر جو چیز بازار میں بک رہی ہے وہ تو نرا زہر ہے، کیمیکل ہے، اور رنگ رنگ کے کیمیکل کو ملا کر وہ واشنگ مشینوں کے اندر پاؤڈر سا بنا کر وہ
دھڑلے کے ساتھ بازاروں پر بیچا جا رہا ہے اور اس کی کمائی کھائی جا رہی ہے، اور ہم بیچ رہے ہیں اور ہمارے بچے پی رہے ہیں، اور زہر ہم اپنے سینوں میں اتار رہے ہیں، گلوں کے اندر اتار رہے ہیں، دلوں، پھر وہ کینسر کا سبب بنتا ہے، اس سے کتنی بیماریاں پھر پیدا ہوتی ہیں، اور یہ معاشرے میں یہ ناسور سارا پھیلا جا رہا ہے۔ یہ ہمیں اس بات کا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ ایک مسلمان کا کردار ہو سکتا ہے؟ آج یقین مانیے رونا آتا ہے اس حال کو دیکھ کر کہ بازار کے اندر جیل سازی اس حد تک ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے پر یقین کر ہی نہیں سکتا، اس حد تک۔ اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی چیز کو بیچے اور اس کے اندر اگر عیب ہو اور وہ خریدار کو اس کا عیب نہ بتائے کہ اس چیز کے اندر یہ عیب ہے، فلاں چیز کے اندر یہ نقص ہے، یہ خامی ہے، یہ عیب ہے، اگر وہ نہ بتائے تو وہ ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ وہ عیب دار چیز اگر بتائے بغیر بیچ دیتا ہے وہ اللہ کے غضب میں رہتا ہے، اور مسلسل فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! کس طرح تربیت فرمائی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اسقع، آپ کے پاس ایک اونٹنی تھی برائے فروخت، آپ اس کو بیچنا چاہتے تھے۔ ایک دن آپ گھر نہیں تھے کہ گاہک اونٹنی کا خریدار گھر میں آیا تو گھر والوں نے اونٹنی بیچ دی، جو قیمت بتائی ہوئی تھی گھر والوں کو اس قیمت پر اہل خانہ نے اس اونٹنی کو بیچ دیا۔ وہ شخص ابن سبع خود بیان کرتے ہیں کہ میں اونٹنی لے کر ابھی ان کے گھر سے نکلا ہی تھا، تھوڑا آگے گیا تو آگے سے حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے تھے، کسی کام سے گئے ہوئے تھے، وہ واپس آئی، ان کی غیر موجودگی میں نے ان کے گھر والوں سے اونٹنی خرید لی تھی۔ جب مجھے راستے میں ملے تو مجھ سے حضرت واصلہ نے پوچھا اونٹنی میری ہے، میرے گھر سے خریدی ہے؟ کہا ہاں حضور آپ کے گھر سے میں نے یہ اونٹنی خریدی ہے۔ تو حضرت واصلہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک عیب بھی ہے، وہ پتہ ہے تمہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس کے اندر کیا عیب ہے، یہ تو اچھی بلی فربا اونٹنی ہے، موٹی تازی ہے، مجھے تو اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے آگے سے حضرت واصلہ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ گوشت کے لیے خریدی ہے یا سواری کے لیے خریدی ہے؟ تم اس سے گوشت حاصل کر ذبح کرنی ہے، گوشت چاہیے، یا اس کے اوپر سفر کرنا ہے، سواری کے لیے خریدی ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ سفر کے لیے خریدی ہے، میں حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے یہ سواری کے لیے چاہیے تھی، میں نے اس پر سفر کرنا ہے۔ تو حضرت واصلہ نے فرمایا کہ پھر اسے واپس کر، پھر یہ تیرے کام کی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر عیب ہے، اس کے کھروں کے اندر، اس کے پاؤں میں کچھ مسئلہ ہے، یہ چل نہیں سکتی، سفر اچھا طے نہیں کر سکتی، یہ لمبے سفر کے قابل نہیں ہے، اس کے اندر عیب ہے، لہٰذا یہ تیرے کام نہیں آ سکتی، تو اسے خریدنا، تو اسے واپس کر دے، اپنی قیمت واپس لے جا۔ میں نے حضرت واصلہ سے پوچھا کہ اے واصلہ، جب اونٹنی بک گئی تھی اور اچھی قیمت میں بکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک اچھی قیمت دے کے آیا ہوں، یہ ہے بھی برائے فروخت تھی، فار سیل تھی، تو جب بک گئی اچھے پیسوں کے اندر تو پھر واپس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا سنو، مال بیچنا مقصود نہیں، مال کمانا مقصود نہیں، ٹھیک ہے اونٹنی برائے فروخت تھی، میں نے بیچنی تھی، اب یہ بک گئی ہے، لیکن میں نبی پاک کا غلام ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مال بھی بیچو، اس کے اندر کوئی عیب اگر موجود ہو تو پھر چاہیے یہ کہ تم خریدار کو پہلے بتاؤ کہ اس کے اندر یہ عیب پایا جا رہا ہے۔ یہ حکم ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس لیے میں نے اس پر یہ عمل کیا ہے۔ یہ ہے ایک مومن کا طرز۔ ہمارے امام حنفیوں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، دکان تھی آپ کی بازار میں کپڑے کی، اور جس دن بادل چھایا ہوا ہوتا، بدلی چھائی ہوتی، کالی گھٹا چھا جاتی تو اندھیرا سا ہو جاتا، آپ دکان بند کر دیتے۔ ساتھ والے دکاندار پڑوسی آپ کو پوچھتے کہ کاروبار کا وقت ہے، اس وقت بازار میں لوگ آئے ہوئے ہیں، عروج پر ہے کاروبار کی چمک دھمک، اور اس وقت آپ دکان کو بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہائے ہائے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ نے فرمایا وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اندھیرا چھا جاتا ہے، گاہک کو کپڑا صحیح سمجھ نہیں لگتا، وہ کوالٹی اچھی طرح سے جانچ نہیں سکتا، گاہک اس کا رنگ دیکھ نہیں سکتا، اور میں نہیں چاہتا کہ ابو حنیفہ کی دکان سے کوئی مسلمان دھوکے میں کوئی کپڑا کسی طرح خرید کر لے جائے جس کی کوالٹی کی اسے سمجھ نہ لگے۔ یہ فرشتوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ مومنوں کی باتیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی باتیں ہیں۔ آج دیکھیں نا، جائیں کپڑے کی دکان پر کپڑا لینے کے لیے، 20 لائٹیں انہوں نے اوپر لگائی ہوئی ہیں،
وہ کس لیے؟ وہ کوئی ڈیکوریشن نہیں ہے کہ اتنی چمک پڑ جائے اندر کی آنے والے کی آنکھیں ہی چودے آ جائیں، اسے پتہ ہی نہ چلے، اس کو کلر کا پتہ ہی نہ چلے. یہی وجہ ہے کہ اندر سے آپ دکان کے اندر سے کپڑا لیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور باہر نکل کر روشنی میں دیکھیں تو وہ کچھ اور شے ہوتی ہے. اس لیے اتنی لائٹیں اندر لگائی ہوئی ہیں کپڑے کی دکانوں پر تاکہ ان کی آنکھیں چندے آ جائیں اور انہیں کوالٹی کا اور کلر کا انہوں نے مت ہی ماری گچ ہے، ان کو پتہ ہی نہ چلے، اور اسی کے اندر چمک دمک کے اندر وہ یہ کپڑا لے کر چلے جائیں. اس کو فنکاری سمجھا جاتا ہے. لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، المکر والخداع فی النار، دھوکہ اور فریب یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، جہنمی ہوگا وہ شخص. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ہر دھوکے باز کے لیے ایک الگ نشانی ہوگی، اس کے الگ ایک جھنڈا اس کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، اور دیکھنے والے پورے محشر میں فراڈی سارے نوسرباز اور دھوکے باز دیکھے جا رہے ہوں گے، اور الگ پہچان ہوگی ان کی کہ یہ دھوکے باز ہے، یہ فراڈ کرنے والا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی کسی مسلمان کو دھوکہ دے وہ ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ خدا کی لعنت اور پھٹکار کا حقدار ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اندازہ کریں اگر ہم نے چند ٹکے کما بھی لیے، کچھ پیسے اگر کما بھی لیے ہم نے، لیکن اگر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ تعلق ہی نہیں رہا، حضور کی امت سے رشتہ ہی کٹ گیا، حضور سے تعلق غلامی ہی اگر منقطع ہو گیا، تو ہمارا کمایا ہوا وہ پیسہ کس کام کا ہوگا؟ لہٰذا ایک مسلمان کسی طور بھی کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو دوسروں کا مسلمانوں کا مال آپس میں ایک دوسرے کا ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے تم نہ کھاؤ. یہ جو تجارت اور بازار کے اندر دکانداری کا سلسلہ آپ دیکھیں کس طریقے سے آج دھوکہ دیا جاتا ہے. آپ منڈی کے اندر جانور خریدنے کے لیے چلے جائیں، 2-3 دن تک اس کا دودھ روکا جاتا ہے تھنوں کے اندر تاکہ زیادہ دودھ نکلے. اس پر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار اونٹنیوں اور بکریوں کا دودھ روکے نہ رکھو. اور اگر کوئی شخص اس طرح سے جانور خرید لے دھوکے میں کہ زیادہ دودھ روکا ہوا ہو اور وہ اس کو خرید لے اور گھر جا کے اس کو جب وہ دودھ نکالے، ایک دن تو نکلے گا ظاہر ہے زیادہ، جب دوسرے دن وہ اس کا دودھ نکالے وہ کم ہو، تو پھر اس کو یہ اختیار ہے کہ چاہے تو جانور رکھ لے چاہے تو اس کو واپس کر دے. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اگر سودا اس کو خسارے میں لگ رہا ہے تو اس کو واپس کر دے، اور بیچنے والے کو چاہیے کہ سودا واپس لے. ہماری دکانوں پر کیا لکھا ہوتا ہے جی؟ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. کس کا طریقہ ہے یہ؟ مصطفیٰ جان رحمت کا تو نہیں، یہ آقا کریم کا حکم تو نہیں، یہ اسلام کا تو طریقہ نہیں ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ذیشان اور جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ خریدا ہوا مال اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ خسارے میں ہو، نقصان میں ہو، واپس کرو، دکاندار کو وہ واپس